بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہدائے کربلا پر ہر سال ایک متعین تاریخ کو سوگ منانے کا کیا حکم ہے؟ شہدائے کربلا کا ہر سال سوگ نہیں منایا جاتا، بلکہ ان کی یاد میں غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ غم کا یہ اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کیا خواب ہے؟ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سخت ڈراؤنا خواب ہے، نہ تو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ آپ سننا پسند فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سناؤ تو صحیح، وہ کیا ہے؟ حضرت ام فضل نے عرض کیا، میں نے دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، کیونکہ خاندان کی عورتوں میں تمہارا رشتہ ہی بڑا ہے۔ تم اس لڑکے کی پرورش کرو گی اور تربیت کرو گی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہیں میری گود میں دے دیا گیا۔ پھر فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور امام حسین علیہ السلام کو آپ کی گود میں دے کر ذرا دوسری طرف متوجہ ہو گئی، اور پھر مڑ کر آپ کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس قتل گاہ کی زمین میں سے کچھ مٹی تھی جو سرخ تھی۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا کی خبر دیتے ہوئے آنسو بہائے۔ اس لیے آج بھی شہدائے کربلا کی یاد تازہ کی جاتی ہے، ان کے مظلومانہ شہادت پر غمگین ہوا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں اور ان کی شہادت کے مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں سے کوئی شے بھی غیر شرعی یا ممنوع نہیں ہے۔ سوگ مرنے والے کے ورثات 3 دن تک اور اس کی بیوی 4 ماہ 10 دن تک کرتی ہے، پھر اس کی یاد تازہ کی جا سکتی ہے۔ اس کی یاد میں غمگین ہونا ممنوع نہیں ہے، اس کو یاد کر کے آنسو بہانے کی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی نہ ہر سال عدت سوگ مناتی ہے اور نہ باقی ورثات 3 دن کے لیے کام کاج چھوڑ کر گھر بیٹھ کر تعزیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر سال شہدائے بدر و احد اور دیگر شہدائے کرام کے دن منائے جاتے ہیں، ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تاہم شہدائے کربلا کی داستان حریت اور عظیمت نہایت المناک ہے، اس لیے شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس قدر اہتمام کی انفرادی وجوہات ہیں۔ کسی شخص کی سالگرہ یا برسی منانے کی شریعت میں اصلاً ممانعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے اسے اپنی ولادت سے منسوب کیا، اس لیے سالگرہ کی مناسبت سے کوئی تقریب کرنے میں بنیادی طور پر حرج نہیں ہے۔ اسی طرح برسی منانے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے بدر کی یاد کے لیے ان کے مقابر پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دینی سوالات اور جوابات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کوئک سننا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔